تو جہاد اول سے ہے، آخر تک رہے گا۔ آپ کے ملک پر، ملک پاکستان پر ابھی ہمارے ہمسائے ملک نے وہ ایک بپھرے ہوئے بھیڑیے کی طرح، پاگل جیسے کوئی ہوتا ہے، جانور پاگل ہو جاتا ہے، اسی طرح سے بے بنیاد طور پر الزام لگا کر وہ جنگ کو ہم پر مسلط کر رہا ہے، اور ہمارے مجاہد فوجی وہ فوج کے جس درجے سے بھی ہیں، فضائیہ سے ہیں، آرمی سے ہیں، نیوی سے ہیں، تو ان کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، اور ہم ان اپنے نوجوانوں کے ساتھ، مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ جس بات کو، جس اتفاق کو، اتحاد کو پوری پاکستان کی قوم کو کوئی جمع نہ کر سکا، اس مودی نے پوری قوم کو جمع کر دیا ہے۔ اس کے جنگ مسلط کرنے کی وجہ سے الحمدللہ علی احسانہ آج پاکستان کی پوری قوم ایک پیج پر ہے، مسلک کی بنیاد پر۔ تو جب بھی کبھی ایسا وقت آتا ہے تو کئی بار دیکھا تو ہمارے مسلک بالائے طاق ہو جاتے ہیں، اور الحمدللہ کسی بڑے مسئلے پر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، مگر سیاسی بنیاد پر بھی آج الحمدللہ ملک پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہیں۔ اکا دکا منافقین، ان کی تعداد ہمیشہ رہی ہے، حضور کے وہ اعلیٰ زمانے کے اندر بھی اگر منافقین تھے تو آج منافقین کی کمی نہیں، مگر وہ منافق چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس بات سے اعراض نہیں کہ وہ منافق بہت بڑا نقصان پہنچاتے ہیں، مگر ظاہری طور پر سارے کے سارے مسلمان آج متفق ہو چکے ہیں، اور ہم اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ان کے ساتھ اس امر کے اندر، اس مہم کے اندر، جس کا وہ اپنے دشمن کو منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ رب کائنات کا حکم بھی یہی ہے کہ جب تم پر جنگ مسلط کی جائے تو پھر ایسا کرو کہ پھر ان کے ساتھ قتال کرو۔ فرمایا سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے تم پر جنگ مسلط کی ہے۔ یہ ایک بہانہ تھا، ورنہ وہ جگہ تمہاری، وہ سیرگاہ جس جگہ تمہارے اپنے فوجی اپنے ملک کے اندر، وہاں پر وہ تمہاری فوج کی وردیاں پہن کر آنے والے، تو تمہارے وہ ایجنسیاں کہاں تھیں؟ یہ سب کام تم خود کر رہے ہو، اور ایک بہانہ بنا رہے ہو کہ کسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ وہ جو معاہدے ہیں ان کو سبوتاژ کیا جائے، تو پھر بہانہ بنا کر اپنے لوگوں کو خود مار کر، یہ ان کے اپنے ملک کے اندر یہ افواہی یہ باتیں ہو رہی ہیں مودی کے خلاف، ان کے اپنے ملک کے اندر جو ان کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد بے بنیاد الزام پاکستان پر لگا دینا۔ بھی اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو پھر پیش کرو، ٹھیک ہے، اگر پاکستان کے حوالے سے تمہارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے تو تم دو، اس لیے کہ مسلمان ایسا کرتا ہی نہیں ہے۔ مسلمان جو مسلمان اتنا رحم دل ہوتا ہے کہ وہ تو کسی جاندار چیز کی جان لینے سے بھی وہ اعراض کرتا ہے،
وہ چیونٹیوں کو لتاڑنے سے اعراض کرتا ہے۔ مسلمان کے دل کے اندر اسلام نے رحم اور امن پیدا کیا ہے۔ وہ مسلمان جو پنجگانہ نماز کے اندر، ہر نماز کے اندر امن کی دعا کرتا ہے، وہ مسلمان جس کا ٹائٹل ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کا السلام علیکم ہے، تو وہ مسلمان دوسرے کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ وہ مسلمان جس کو اسلام نے جنگ کا طریقہ سکھایا ہے کہ ایسے وہ چھپ چھپا کر حملہ نہیں کرنا۔ دیہاتوں کے اندر کتے ہوتے ہیں، کتے ہوتے ہیں، وہ رات کو بھونکتے نہیں ہیں اور چپ کر کے آئے اور پیچھے وہ پنڈلی کے اندر انہوں نے آ کر وار کر دیا۔ یہ اس کتے کی طرح رات کو وار کرتا ہے، اس چپاتے کتے کی طرح، سرائکی میں کہتے ہیں ہم چپاتا کتا، اس کی طرح رات کو وار کرتا ہے۔ تمہاری بہت بڑی طاقت، ہم سے 10 گنا تمہارا اپنا اعلان کہ ہم 10 گنا ان سے ہر چیز میں بھاری ہیں، اسلحے کے حوالے سے ہم 10 گنا بھاری ہیں، تو پھر آؤ، اگر جنگ کرنی ہے تو براہ راست کیوں نہیں آتے؟ سویلین پر وار کیوں کرتے ہو؟ رات کو سوئے ہوئے بچوں پر، عورتوں پر، ایک آبادی پر وار کیوں کرتے ہو؟ ہمارے نوجوان جو جاتے ہیں اپنا فوج کے اندر، تو میں نے ایسے نوجوانوں کو اپنے قریب دیکھا، ان کی تعلیم کو دیکھا۔ میں نے کہا کسی تم اور محکمہ میں جا سکتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم فوج میں جائیں۔ ہمارے بارڈر پر پہرے دینے والے یہ نوجوان اتنا بہادر ہیں، ان کے دلوں کے اندر جذبہ ایمان اور جذبہ جہاد اس قدر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے کہ وہ جب جاتے ہیں نوکری کے لیے، اس لیے کیونکہ یہ سارے کام شریعت کے اندر جائز قرار دیے گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے، کہ مجاہدین کے لیے تنخواہ مقرر کر دی جائے۔ تو یہ ہمارے آرمی کے، نیوی کے، فضائیہ، یہ سارے جو فوجی ہیں، یہ ان کا نام فوجی نہیں، یہ حقیقتاً ہمارے مجاہدین ہیں، ہمارے مجاہدین ہیں۔ آج جو ہم سکون کے ساتھ اندر گھر کے اندر سوتے ہیں، تو یہ سب کی سب یہ ان ہمارے فوجیوں کی وہ دبدبا روب ہے کہ جس کی وجہ سے ہم سکون کے ساتھ سوتے ہیں۔ ورنہ اس بدماش ہمسائے نے ہمیں شروع سے ہی قبول نہیں کیا تھا۔ جب بنگلہ دیش ادا ہوا تھا تو اندرا گاندھی نے اس وقت کہا تھا کہ ہم نے وہ دو قومی نظریہ کو پھاڑ کر پھینک دیا ہے، دو قومی نظریہ کو تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ شروع سے ہی ہمارے دشمن ہیں، مگر یہ ہم پر حملہ نہیں کر سکے۔ آج بھی اگر کرتے ہیں، کر رہے ہیں، تو پھر وہ اس کتے کی طرح جو رات کو چھپ چھپا کر آ کر پنڈلی پر وہ وار کرتا ہے، اسی طرح سے وہ حملہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ ظاہری طور پر آئیں تو ہمارا مسلمان مجاہد جو بارڈر پر، جو ملک کے ہر حصے کے اوپر پہرا دے رہا ہے، وہ آنکھ جو دین اسلام کی خاطر اور اپنی اس دھرتی کی خاطر پہرا دے رہی ہے۔ ہر کسی کو اپنے ملک سے پیار ہوتا ہے، ہر کوئی پیار کرتا ہے اپنے ہوم لینڈ ہونے کے حوالے سے، اپنی ماں دھرتی کے حوالے سے، لیکن ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں ایمان کے حوالے سے۔ ہمارا پاکستان یہ ایک اسلام کا نظریہ بن کر آیا ہے۔ اللہ نے یہ 27 رجب کی رات کو عطا کیا ہے اور یہ ایمان کا محور و مرکز بنا ہے۔ اس وجہ سے آج پورے عالم اسلام کے اندر، پوری دنیا کے اندر، یہ پوری دنیا کے ان ممالک کو جو غیر مسلم ہیں، ان کی آنکھوں میں یہ بڑا چبھتا ہے۔ انہوں نے تو کبھی بھی اس پاکستان کو، یہ ہمیشہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہمارا مقروض رہے، ہمارے زیر سایہ رہے، ہماری بات مانتا رہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے
وہ چند مسلم ممالک بھی ہیں جنہیں پاکستان درست نہیں لگتا، اس وجہ سے کہ اگر یہ ترقی کر گیا تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ اور کچھ تو ایسے منافق ہیں، اللہ معاف کرے، کہ جنہوں نے یہ فلسطین جیسی عظیم ریاست یہ بھی یہودیوں کو خود لکھ کر دی ہے۔ اس بات کا انکشاف امام جلالی نے ابھی چند دن پہلے کیا ہے، میں اپنی اس ویڈیو کے اندر اس کو مینشن کروں گا، آپ اس کے اندر ضرور سنیے گا کہ یہ اہل سعود نے یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے خود لکھ کر دیا ہے۔ تو ہمارے اندر بھی آج کیا ہو گیا تھا، فلسطین کے اندر جس وقت ظلم و جبر اور پورے مسلمانوں کو فلسطین میں چکی میں رکھ کر پیس دیا گیا، تو ہمارے ان عربی ممالک ان کو اتنا بھی رب کائنات نے جرأت نہیں دی کہ وہ زبان کے ساتھ اب اگر یہ اہل سعود اگر اسرائیل کو منع کرتے، امریکہ کو منع کرتے، تو کیا خیال ہے یہ جنگ بندی نہیں ہو سکتی تھی؟ ہو سکتی تھی، مگر کیسے کرتے؟ ان کے ساتھ معاہدے موجود ہیں، انہوں نے لکھ کر دیا ہوا ہے، وہ کب ان کو جواب دیتے؟ تو لہذا میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ فلسطین کے معصوم بچے جن کی ویڈیو میں نے بھی سنی، آپ نے بھی سنی، کہ وہ دعائیاں دے رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو، اور پاکستان کو پکار رہے ہیں کہ پاکستان ہماری مدد کو ضرور آئے گا، لیکن ہم نے بھی مدد نہ کی، ہم نے بھی مدد نہیں کی، ہم سے مراد ہماری حکومت نے مدد نہیں کی۔ اور جس پر وہ ایک بچے کا میں نے ایک ویڈیو کلپ سنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ گزارش رکھیں گے، یہ شکایت کریں گے کہ ہم آپ کی امت کو پکارتا رہے لیکن آپ کی امت ہماری مدد کے لیے نہیں آئی۔ تو ہم حضور علیہ السلام کی شفاعت کے متلاشی، ہمیں اپنے عمل پر کچھ بھی بھروسہ نہیں، اس لیے کہ ہمارا عمل اس لائق ہے ہی نہیں کہ ہم جنت میں جا سکیں، بس ہم تو حضور علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ کے متلاشی ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، وہ ذات جس نے ہمارے لیے شفاعت کبریٰ کرنی ہے، آخرت کے دن ان ننھے منھے، ان معصوم بچے جن کی سسکیاں، آہیں اور جن کی لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جس وقت ان کی فریادیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی، اور آخرت کے دن حضور علیہ السلام ہمیں فرمائے کہ تم ہماری شفاعت کے طلبگار تھے، بتاؤ میری امت کے لیے کیا کیا تھا۔ اور آج میں اس بات کو دہرانا نہیں چاہتا کہ ہماری حکومت نے اس میں کیا کیا، لیکن وہ جنگ آج ہم پر مسلط کی گئی، آج وہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی، اور وہ جنگ جو جنگ ہوتی ہے، لیکن ہمارے نادان مسلمان بھائی ٹک ٹاکر اور آپس میں دوست بیٹھ کر انہوں نے جنگ کو بھی مذاق بنا دیا ہے۔ آپ نے دیکھا نا سوشل میڈیا پر، میں نے سنا ایک بوڑھا کہہ رہا ہے کہ بھائی جلدی کرو جنگ لگاؤ، جلدی کرو جنگ لگاؤ، اور ایسا کرنا کہ وہ چونکہ جنگ کے اندر جب جنگ ہوتی ہے تو ادھر ادھر کے جب قیدی ہوتی ہیں تو قیدی غلام بن جاتے ہیں، مرد غلام بنا دیے جاتے ہیں، عورتیں کنیزیں بنا دی جاتی ہیں۔ تو وہ ایک بوڑھا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ سنو، وہ کوئی انڈیا کی شاید کوئی اداکارہ ہوگی مادھوری، کہنے لگے مادھوری میرے لیے ہوگی، بڑے افسوس کی بات ہے بھی، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تاج محل جو ہے وہ میرے حصے میں ہوگا، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم تو دلی کی مسجد میں نماز جا کر پڑھیں گے، اللہ نے تمہیں یہ توفیق عطا نہیں کی کہ اپنی گھر محلے کی مسجد میں جا کر نماز پڑھو، تم نے ایک جنگ کو مذاق بنا دیا۔ اور اس طرح کی باتیں کہ ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اللہ کے بندو، جنگ نہیں کرو، جب مسلط کر دی جائے تو پیچھے مت ہٹو، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اللہ رب العزت کا امر ہے۔ رب کائنات نے اس اپنے مقدس کلام کے اندر ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
اللہ کے راستے میں قتال کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ الذین یقاتلونکم، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے تم پر جنگ کو مسلط کر دیا ہے۔ تو اب جنگ مسلط کی بھارت نے، ہم امن پسند ہیں، ہم اپنی نماز کے اندر اللہم انت السلام و منک السلام، ہر فرض نماز کے اندر، یہ ہر پنجگانہ فرض نماز کے اندر ہم یہ دعا مانگتے ہیں، امن کا درس دیتے ہیں، اور دنیا کے ٹائٹل آپس میں ملاقات کے لیے اگر کوئی مغربی دنیا کا ہو تو وہ ہیلو ہاؤ آر یو کا ٹائٹل ان کے پاس ہے، اگر بھارت کا ہو تو نمستے کا ٹائٹل ان کے پاس ہے، لیکن مسلمان اتنا پرامن ہے کہ رب کائنات نے انہیں ملاقات کا جو ٹائٹل عطا کیا ہے وہ دے دیا ہے کہ السلام علیکم، میری طرف سے تم پر سلامتی ہو۔ تو جو مسلمان ایک مسلمان کے ساتھ جب کسی سے ملے تو سلامتی کا پیغام دے تو وہ مسلمان کبھی کسی پر ظلم و ستم نہیں کر سکتا۔ یہ تم اپنے بہانے، تراشے ہوئے بہانے، یہ سب اپنے پاس رکھو۔ کوئی مسلمان، ہاں دہشت گرد، پاکستان دہشت گردی کا شکار رہا ہے، اور دہشت گردی پر مسلمانوں کے علماء کرام نے، مومنین کے مفتیان کرام نے اس پر فتوے دیے ہیں کہ دہشت گردی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ دہشت گرد نے جو نقصان پاکستان کو پہنچایا ہے وہ کسی سے لکا چھپا ہوا نہیں ہے، کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہم کس قدر اس دہشت گردی کے حوالے سے کس قدر ہم پیچھے چلے گئے۔ اب یہ دہشت گرد کہیں بھی اگر کوئی حملہ کر دیں اور اپنے آپ کو ظاہر کریں کہ ہم مسلمان ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہم خود اس کا شکار رہے، ابھی اس وقت بھی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر جب ایک ٹرین کو یرغمال کر دیا جاتا ہے تو ہم کیا کہیں کہ ان پر مسلمانوں نے اس پر دھاوا بولا ہے؟ نہیں، ہم کہیں کہ دہشت گرد ہیں۔ دہشت گرد کا کوئی دین نہیں ہوتا، دہشت گرد ہوتا ہے، دہشت گرد ہوتا ہے، اس کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، اس کا کوئی دین نہیں ہوتا، اس کا شکار ہم خود رہے۔ اگر آپ کے اس موقع کے اوپر کسی نے دہشت گردی کی ہے تو پاکستان نے اس کی مذمت کی ہے، اس کے باوجود تم نے یہ سوچا کہ نہیں ہم نے تو حملہ کرنا ہے تو پھر آؤ پھر مسلمان جو ہے وہ مسلمان جنگ چاہتا نہیں، مگر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو پھر پیچھے ہٹتا بھی نہیں ہے۔ پھر تم نے دیکھا اگر رات کے اندھیرے کے اندر تم نے پاکستان پر حملہ کیا، رات گائے کو جب دیہاتوں کے اندر اور وہ چھوٹے شہروں کے اندر عشاء کی نماز کے بعد لوگ پرسکون سو جاتے ہیں، تو وہ سوئے ہوئے لوگوں پر جب تم نے حملہ کیا رات کے وقت تو پھر پاکستان کے نوجوانوں نے، پاکستان کے مجاہدین نے جب تمہیں اس کا جواب دیا تو پھر اس پر تمہاری میڈیا چیخ رہی ہے۔ اتراتے تھے نا کہ ہمیں اس فرانس کے عطا کردہ جہاز پر، خریدے ہوئے جہاز پر بڑا غرور ہے، اگر ہمارے پاس یہ جہاز ہوتا تو ہم یہ سے وہ کر دیتے۔ تو ان جہازوں کو ہمارے نوجوان مجاہدوں نے اڑایا ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں، اب اس جو کمپنی ہے نا تو وہ ڈی گریڈ ہو چکی ہے، اور پاکستان کے نوجوان جس کمپنی پر تھے وہ اب ہو چکی ہے۔ ارے یہ جہاز جن کو ہمارے نوجوانوں نے گرایا ہے، یہ جہاز پاکستان کے پیلٹوں کو دے دو، یہی جہاز کام کریں گے۔ ارے اس جنگ کے اندر یہ مشینری تو ظاہری طور پر ہوتی ہے، اصل طور پر جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ ایمان کا جذبہ ہوتا ہے، ایمان کا جذبہ ہے، اور یہ ایمان کا جذبہ ہمارے فوجی نوجوانوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، ہمارے عوام کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، عوام کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، ہر نوجوان کے اندر کوٹ کر بھرا ہے۔ اس لیے کہ ایک مسلمان جانتا ہے کہ جب میں راہ عظیمت میں قدم رکھوں گا تو کیا خبر
جب مجھے تبھی موت آئے، کیا خبر میرا کیا حشر ہو، میرے سابقہ گناہوں کے حوالے سے مجھ سے باز پرس ہو اور میں اس میں جہنم کا حقدار ہو جاؤں۔ مگر ایک مسلمان مومن یہ جانتا ہے کہ جب میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے شہید ہو جاؤں گا تو میرے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ جذبہ جہاد ہے، یہ مسلمانوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ یہ ہمارے وہ نوجوان مجاہدین، ہماری افواج مجاہدین جو ہمیں پیغام دے رہے ہیں، پیغام مل رہے ہیں نا سوشل میڈیا پر، نہیں ان نوجوانوں کے، نہیں آپ لوگ سکون کے ساتھ سو۔ میں نے تو یہ پیغام سنے اپنے نوجوان، ان آرمی کے، ان فضائیہ کے، نیوی کے ان نوجوانوں کے جو اپنی قوم کو، پاکستان کے واسیوں کو جو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، ہم بارڈروں پر موجود ہیں، ہم اپنی جانیں دے دیں گے، تم سکون کے ساتھ سو۔ تو ہم بھی انہیں پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر ہمارے پاس اسلحہ نہیں، اگر تم کہو گے، ہمیں حکم ہوگا فوج کی طرف سے، تو مجھ جیسا ایک بندہ وہ بھی پتھر لے کر ان فوجوں کے آگے آگے لڑے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہے۔ اگر ہمیں ٹریننگ دے دی جائے گی کسی اسلحے کی تو ہم اس کے لینے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگر ہمیں یہ کہا جائے گا کہ آؤ کچھ نہیں جانتے ہو تو آؤ ہمارے ساتھ لڑو، تو ہم کچھ بھی نہ جانتے ہوں تو ہم ایک ڈھیلا اٹھا کر، ایک پتھر اٹھا کر ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے بھائی، ہمارے نوجوان، ہمارے وہ نوجوان مجاہدین جنہیں ہماری حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بیجار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، رب کائنات نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا، یہ ولولہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ ان کے جہاز آتے ہیں اور بڑے مایہ ناز ان کے فائٹر جہاز، اور ادھر مسلمان پائلٹ ان کو گرا دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ جذبہ ایمان ہے۔ اب یہ جذبہ ایمان رب کائنات نے کیا فرمایا ہے اپنے مقدس کلام کے اندر؟ ارشاد فرمایا سورہ انفال میں، سورہ انفال آیت نمبر 195، رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مومنین کو جہاد پر ابھاریے۔ مومنین کو یہ رب کائنات فرما رہا ہے، یہ جہاد ہے، جہاد وہ جہاد جس کو مسلمانوں کے نصاب سے غیروں کے اشارے پر آج جو ہمارے خلاف، جو کراچی کے اندر ڈرون گرایا گیا، وہ ابھی ہمارے خبروں میں آ رہا ہے کہ وہ اسرائیلی ساختہ ہے، اسرائیل نے بنایا ہے، اور اسی اسرائیل کے خلاف تو ہم کہتے رہے اپنی حکومت کو کہ بھائی اس کے خلاف جہاد کرو۔ یہ بپھرا ہوا، یہ بھیڑیا ہمارے بچوں کو قتل کر رہا ہے۔ آج پتہ چلا کہ وہ جہاد پاکستان، وہ اسرائیل پاکستان کے حق میں بھی نہیں ہے۔ کب پتہ چلا؟ ہمیں تو پہلے معلوم تھا، اس لیے کہ جو قرآن سے تعلق رکھتا ہے وہ عالم کی بات نہیں، ہر مومن کی بات کرتا ہوں، وہ جانتا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں کے خیر کا نہیں ہو سکتے۔ رب کائنات نے دو ٹوک الفاظ کے اندر، ایک مقام میں نہیں کئی مقامات پر فرمایا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں۔ ارے جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو آپ نے وہاں کے یہودیوں کے ساتھ ایک الائنس قائم کیا، ایک آپس کے اندر متفقہ ایک کمیٹی، کہ اب ہم اکٹھے رہیں گے، اگر کوئی شخص تم پر حملہ کرے گا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اگر کوئی ہم پر حملہ آور ہوگا تو پھر تم ہمارا ساتھ دو گے۔ مگر عزیزان گرامی قدر، یہ یہودی اتنا بڑے منافق ہیں کہ انہوں نے اس وقت امام الانبیاء سے معاہدہ کر لیا، لیکن جس وقت
مسلمانوں پر، مسلمانوں کے اس معاہدے سے انحراف بھی انہی یہودیوں نے کیا۔ تو رب کائنات نے اپنے مقدس کلام کے اندر ان کی سابقہ، رب کائنات نے ان پر کتنا کرم کیا تھا۔ آپ سورہ بقرہ پڑھیں نا کہ بنی اسرائیل پر، یہ بنی اسرائیل نام، اسرائیل کا نام بڑا خوبصورت بھی ہے اور اچھا نام بھی ہے۔ اسرائیل کا پتہ کیا نام ہے؟ اسرائیل، اسرا کہتے ہیں بندے کو، ایل کہتے ہیں اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ اسرائیل کا معنی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی وجہ سے یہ اسرائیل کہلواتے ہیں۔ رب کائنات نے ان پر اتنا کرم کیا، یہی اسرائیل تھے۔ اگر ان کو گرمی لگتی تھی رب کائنات بادل بھیجتا تھا، اگر انہیں پیاس لگتی تھی اللہ کا نبی ایک پتھر پر عصا مارتا 12 چشمے جاری ہو جاتے، اگر انہیں بھوک لگتی تھی تو من و سلوہ نازل ہوتا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے نافرمانی کی۔ یہ یہودی یہ اس قدر مکار ہیں، انہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کیے ہوئے معاہدات کو توڑ دیا، سبوتاژ کیا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اس وقت نازل ہو رہا تھا تو حضور کی امت کو اللہ نے اس بات سے متنبہ کیا، بتایا، فرمایا کہ تم دوستی کرو مگر یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی مت کرنا، اس لیے کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ علماء کرام کہتے رہے کہ تمہارے دشمن ہیں، لیکن ہمارے اشراف ان کے ساتھ محبت کی، دوستی کی پینگیں ان کے ساتھ بناتے رہے اور اس کے اندر لطف اندوز ہوتے رہے۔ مگر آج جب پاکستان پر وقت آ گیا ہے تو آج پاکستان کا میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو ڈرون آ رہے ہیں پاکستان کے اندر، یہ ڈرون جو ہیں اسرائیل ساختہ ہے، یہ اسرائیل نے بنائے ہیں، پسے پشت ان کی مدد کر رہا ہے۔ ارے آج تمہیں نظر آ رہا ہے، ہم تو کب سے بتا رہے تھے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، مسلمانوں کا دشمن ہیں، یہ کبھی بھی تمہاری خیر خواہی نہیں کریں گے۔ اگر آج تمہاری سمجھ میں آ گیا ہے، خدا کے لیے غیرت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرما دیا ہے، اے نبی یا ایھا النبی حرض المومنین علی القتال، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں کو جہاد پر ابھاریے، جہاد پر برانگیختہ کیجئے، جہاد کا درس دیجئے اور بتائیے انہیں وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صابرون، اور انہیں بتائیے کہ اگر تم ہوگے 20، یہ جو طاقت آپ دیکھ رہے ہو نا، یہ جذبہ ایمان ہمارے افواج کے اندر، ہمارے مجاہدین کے اندر اگر یہ جذبہ باقی رہا اور اللہ کرے رہے بلکہ اس سے زیادہ بڑھ جائے تو انشاءاللہ بھارت ہم سے کبھی نہیں جیت سکتا۔ اس لیے کہ رب کائنات نے فرمایا ہے وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 ہوں گے، مگر کیسے؟ صبر کرنے والے، کوئی چھوٹی موٹی اونچ نیچی درصورت آ جائے اس پر واویلا کرنے والے نہ ہوں، صبر کرنے والے ہوں، تو فرمایا کہ یغلبوا 200، وہ غالب آئیں گے 200 پر۔ یہ رب کائنات کا فیصلہ ہے، یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سورہ انفال ہے۔ ارشاد فرمایا اے حبیب آپ اپنی امت کو جہاد کا درس دیجئے، برانگیختہ کیجئے۔ ارے یہ وہ جہاد ہے جس پر اگر ایک وقت آیا کہ اگر کوئی عالم دین منبر پر جہاد کی بات کرتا تو اسے دوسرے دن اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جاتا کہ یہ مولوی جہادی بن گیا ہے۔ ارے جہاد کیا ہے؟ اگر جہاد، جس وقت جہاد ختم ہو جائے گا تو پھر کائنات ختم ہو جائے گی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد قیامت تک رہے گا۔ تو جو چیز قیامت تک رہے گی بتائیے وہ اس کو مٹایا جا سکتا ہے؟ جو قیامت تک حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک رہے گا، اور اس اپنے ہمسائے ملک اس بھیڑیا کے ساتھ بھی قیامت تک جنگ رہے گی۔ غزوہ ہند کے حوالے سے ایک مکمل باب جو ہے وہ ہماری کتابوں کے اندر
حدیث کی کتابوں مثلا نسائی شریف کے اندر غزوہ ہند کا مکمل باب موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ہند میں جہاد کرتی رہے گی۔ تو اس بات پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے ضمن میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میری جو پسندیدہ چیز ہوگی، مال میرا پاس نیا ہوگا یا پرانا ہوگا، میں سبھی کو بیچ دوں گا اور میں وہاں جا کر جہاد کروں گا، اور جہاد کے اندر اگر میں شہید ہو گیا تو سب سے افضل شہید میں ہوں گا، اور اگر میں اس میں شہید نہ ہوا تو میں افضل ابو ہریرہ بن کر آؤں گا، یعنی میں غازی بن کر آؤں گا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر جس کو امام بلازری نے نقل کیا، میرے پاس تو ایک پورا دفتر تھا لیکن ادھر میں نے گھڑی کو دیکھا تو ٹائم ختم ہو گیا، تو انشاءاللہ غزوہ ہند کے متعلق کبھی پھر گفتگو کروں گا، مگر اتنا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بشارت دی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اس وقت ایک صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کیا کہ کوئی جائے ہند کے اندر یہ معلومات لے کر آئے، لیکن اس وقت اور عمر فاروق کے دور کے اندر جب آپ نے ایک صحابہ سے فرمایا کہ وہاں جا کر جائزہ لے کر آؤ، تو کسی نے کہا کہ وہاں کے سمندر گہرے ہیں، گہرا پانی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک ایک فوجی کی جان وہ بہت قیمتی ہے، میں اس وقت وہاں پر جاؤں گا جس وقت ہمارے پاس مکمل انتظام ہو جائے گا، میں کسی فوجی کی جان نہیں لینا چاہتا۔ اس کے بعد عثمان غنی کے دور میں پھر وہاں کا ایک صحابہ کرام کی 2-3 رکنی ایک ٹیم جو ہے وہ آ کر یہاں کا دورہ کر کے گئی، حضرت عثمان غنی کو بتایا، لیکن اس کے بعد پھر ایک کمت حضرت مولا علی کے دور میں آئی، اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے دور کے اندر بھی آئی۔ یہ میں نے مختصراً بتا دیا، اس کی ڈیٹیل تفصیل میرے پاس موجود ہے کتابوں کے اندر، جو ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو غزوہ ہند اس وقت صحابہ کرام نے جب حضور سے سنا تھا تو ان کے دلوں کے اندر امنگ تھی کہ ہم اس غزوہ کے اندر شرکت کریں، اور آج جو ہم پر بعض علماء کرام نے کہا کہ نہیں، وہ قیامت کے قریب، یہ قیامت کی نشانیوں میں اس حدیث کو بیان کیا، دیگر حدیثوں میں بیان کیا۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، قرب قیامت میں ہوں گی، لیکن یہ جو اس وقت ایک بفرا ہوا ہمارا دشمن ہمارے سامنے کھڑا ہے اور ہم پر جنگ مسلط کر رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی تو ہم پر جہاد فرض ہے نا۔ اور میں حضور کے مطلقاً ارشاد سے، حضور علیہ السلام کے اس مطلقاً، کیونکہ حضور نے نہیں فرمایا کہ وہ آج میرے صحابہ کے دور میں ہوگا، میرے صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں ہوگا یا اس کے بعد ہوگا، حضور نے مطلقاً فرمایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کا فرمان جب مطلق ہے تو جب بھی اس ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوگی، اس جنگ کے اندر جو شہید ہوں گے وہ سارے کے سارے ہر وقت کے شہداء جو ہیں وہ اس زمرے کے اندر داخل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری پاک فوج کو فتح عطا فرمائے۔ بس میں پہلے بھی کہا کہ پاکستان کے ہمارے نوجوان، پاکستان کے ہمارے مجاہدین، ہماری افواج، وہ اپنے آپ کو بیجار و مددگار نہ سمجھیں، رب کائنات ان کے ساتھ ہے، انہیں جہاد کا علم بلند کیا، اللہ بیجار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ روضہ اقدس سے ان کو دیکھ رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور کی دعائیں بھی ہیں۔ اور آج کل میں سن رہا ہوں مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر، مکہ کے طواف کے اندر بھی ہمارے مسلمان مومن بھائی ہمارے ان مجاہدین کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ پاکستان کی ہر مسجد کے اندر، ہر عالم کے اندر، عوام کے ایک ایک فرد کے اندر، ہر باشعور نوجوان کے اندر، ہر کے لیے، فوجی جوانوں کے لیے دعا بھی موجود ہے، جذبہ بھی موجود ہے۔ اگر وقت آئے گا ہمارے نوجوان مجاہدوں، وقت آئے گا ہماری جانوں کی ضرورت ہوگی، ہمیں صرف پکارنا ہوگا، ہمارے پاس کوئی ٹریننگ نہیں، ہم بندوق نہیں چلا سکتے، ہم ڈھیلا اٹھا کر، پتھر اٹھا کر تمہارے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر جہاد کریں گے، جانیں دے دیں گے، مگر دین اسلام کو آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔